الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بیان سے پہلے جو وہ کچھ نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یاد رہے کہ جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو نگاہ نیچی کیے، توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا انشاءاللہ۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، اعلاء کلمت الحق کروں گا۔ صلو علی الحبیب۔ منقول ہے کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا، مگر جنگل میں وہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا۔ وہاں اس نے ایک کمزور اور غمگین نوجوان کو دیکھا جو انسان کی ہڈیاں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ بادشاہ نے اسے پوچھا، تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی ہے اور اس سنسان بیابان میں اکیلے تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا، میرا یہ حال اس وجہ سے ہے کہ مجھے طویل سفر درپیش ہے، دو موکل دن اور رات کی صورت میں میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور مجھے خوف زدہ کر کے آگے کو دوڑا رہے ہیں، یعنی جو بھی دن اور رات گزرتے ہیں وہ مجھے موت سے قریب کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے سامنے تنگ و تاریک تکلیف و بھری قبر ہے، گلنے سڑنے کے لیے عنقریب مجھے زیر زمین رکھ دیا جائے گا۔ ہائے ہائے، وہاں تنگی و پریشانی ہوگی، وہاں مجھے کیڑوں کی خوراک بننا ہوگا، میری ہڈیاں جدا جدا ہو جائیں گی، اور اسی پر اکتفا نہیں بلکہ اس کے بعد قیامت برپا ہوگی جو کہ نہایت ہی کٹھن مرحلہ ہوگا۔ معلوم نہیں بعد ازاں میرا جنت ٹھکانہ ہوگا یا معاذ اللہ جہنم۔ اے بادشاہ، تم ہی بتاؤ، جو اتنے خطرناک مراحل سے دو چار ہو وہ بھلا کیسے خوشی منائے؟ یہ باتیں سن کر بادشاہ رنج و ملال سے بے حال ہو کر گھوڑے سے اترا اور اس کے سامنے بیٹھ کر عرض گزار ہوا،
اے نوجوان، آپ کی باتوں نے میرا سارا چین چھین لیا اور دل کو اپنی گرفت میں لے لیا، ذرا ان باتوں کی مزید وضاحت فرما دیجئے۔ تو اس نوجوان نے کہا، یہ میرے سامنے جو ہڈیاں جمع ہیں، جو تم اسے دیکھ رہے ہو، یہ ایسے بادشاہوں کی ہڈیاں ہیں جنہیں دنیا نے اپنی زینت میں الجھا کر فریب میں مبتلا کر دیا تھا۔ یہ خود تو لوگوں پر حکومت کرتے رہے، مگر غفلت نے ان کے دلوں پر حکمرانی کی۔ یہ لوگ آخرت سے غافل رہے، یہاں تک کہ انہیں اچانک موت آ گئی اور ان کی تمام آرزویں دھری کی دھری رہ گئیں، نعمتیں سلب کر لی گئیں، قبروں میں ان کے جسم گل سڑ گئے، اور آج انتہائی قسم پرسی کے عالم میں ان کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ ان قریب ان کی ہڈیوں کو پھر زندگی ملے گی اور ان کے جسم مکمل ہو جائیں گے، پھر انہیں ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور یہ نعمتوں والے گھر جنت یا عذاب والے گھر دوزخ میں جائیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان، وہ کمزور ترین نوجوان بادشاہ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، غائب ہو گیا، اور معلوم ہی نہیں کہ کہاں چلے گیا۔ اور ادھر بادشاہ کے ساتھی، بادشاہ کے خدام جب ڈھونڈتے ہوئے پہنچے تو بادشاہ کا چہرہ اداس اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ جب رات آئی تو بادشاہ نے اپنا شاہی لباس اتارا اور 2 چادریں جسم پر ڈال کر عبادت کے لیے جنگل کی طرف نکل گیا۔ پھر اس کا پتہ نہ چلا کہ کہاں گیا۔ اللہ تبارک و تعالی کی ان سب پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت میں سفر آخرت کی طوالت اور اس میں پیش آنے والی حالت کا کس قدر رقت انگیز بیان ہے، اور پر اسرار مبلغ نے بادشاہوں کی ہڈیاں سامنے رکھ کر قبر و حشر کی جو منظر کشی کی، وہ واقعی عبرتناک ہے۔ اور قبر و حشر کا معاملہ نہایت ہولناک ہے، مگر اس سے پہلے موت کا مرحلہ بھی انتہائی کربناک ہے۔ اس میں نزا کی سختیوں، ملک الموت علیہ السلام کو دیکھنا اور برے خاتمے کے خوف جیسے انتہائی ہوش ربا معاملات ہیں۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تابعی بزرگ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے کعب، ہمیں موت کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار علیہ رحمت اللہ الغفار نے عرض کی، موت اس ٹہنی کی مانند ہے جس میں کثیر کانٹے ہو اور اسے کسی شخص کے پیٹ میں داخل کیا جائے، اور جب ہر کانٹا ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے، پھر کوئی کھینچنے والا اس شاخ کو زور سے کھینچے تو وہ کانٹے دار ٹہنی کچھ گوشت کے ریشے وغیرہ ساتھ لے آئے اور باقی چھوڑ دے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رائے خدا میں لڑنے کی ترغیب دلاتے ہوئے فرماتے، اگر تم شہید نہیں ہوگے تو مر جاؤ گے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تلوار کی 1000 ضربے بھی میرے نزدیک بستر پر مرنے سے آسان ہے۔ ایک روایت میں کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا، کیا تم مجھے وہ صورت دکھا سکتے ہو جس سے کسی گناہگار کی روح قبض کرتے ہو؟ ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی، آپ علیہ السلام سہ نہیں سکیں گے۔
حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں نہیں، میں دیکھ لوں گا۔ تو انہوں نے کہا تو آپ مجھ سے الگ ہو جائیے۔ ملک الموت علیہ السلام نے کہا، عرض کی کہ آپ مجھ سے الگ ہو جائیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام الگ ہو گئے۔ پھر جب ادھر متوجہ ہوئے تو ملاحظہ فرمایا کہ کالے کپڑوں میں ملبوس ایک سیاہ فام شخص ہے، جس کے بال کھڑے ہیں، بدبو آ رہی ہے، اس کے منہ اور نتنوں سے آگ اور دھواں نکل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو ملک الموت علیہ السلام اپنی اصلی حالت پر آ چکے تھے۔ تو آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ملک الموت، موت کے وقت صرف تمہاری صورت دیکھنا ہی گناہگار کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، موت کے جھٹکوں اور نزاع کی سختیوں کا علم ہونے کے باوجود افسوس ہم اس دنیا میں اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا ہر سانس موت کی طرف گویا ایک قدم، اور ہمارے شب و روز موت کی جانب گویا ایک ایک میل ہے۔ چاہے کوئی کتنی ہی زندگی کی بہاریں لوٹنے میں کامیاب ہو جائے، مگر اسے موت کی خزاں سے دو چار ہونا ہی پڑے گا۔ کوئی چاہے کتنا ہی عیش و عشرت کی زندگی گزارے، مگر موت تمام تر لذتوں کو ختم کر کے رہے گی۔ کوئی خواہ کتنا ہی اہل و عیال اور دوست و احباب کی رونقوں میں دلشاد ہو لے، مگر موت اسے جدائی کا غم دے کر ہی رہے گی۔ کتنے مغرور ابرودار موت کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو گئے۔ نہ جانے کتنے ظالم حکمرانوں کو موت نے ان کے بلند محلات سے نکال کر قبر کی کال کھوٹڑی میں ڈال دیا۔ نہ جانے کیسے کیسے افسروں کو موت نے کوٹھیوں کی وسعتوں سے اٹھا کر قبر کی تنگیوں میں پہنچا دیا۔ کتنے ہی وزیروں کو بنگلوں کی چکا چوند روشنیوں سے قبر کی تاریکیوں میں منتقل کر دیا۔ موت ہی کے سبب بہت سارے دھولے مچلتے ارمانوں کے ساتھ آراستہ و پیراستہ حجرائے عروسی میں داخل ہونے کے بجائے کیڑے مکوڑوں سے ابھرتی تنگ و تاریک قبروں میں چلے گئے۔ نہ جانے کتنے ہی نوجوان شادی کی مسرتوں کے ذریعے اپنی جوانی کی بہاریں دیکھنے سے قبل ہی موت کا شکار ہو کر وحشت ناک قبروں میں جا پہنچے۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے دنیا سے سب شاہو گدا۔ کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا، تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معصیت پر ڈٹے رہنے کے سبب اگر دنیا بھی جاتی رہی اور خدا نہ خواستہ دین بھی برباد ہو گیا تو کیا کرو گے؟ اللہ تبارک و تعالی پارہ 17 سورۃ الحج کی 45ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے، فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے کھپا دی کہ وہ ستمگار تھی، تو اب وہ اپنی چھتوں پر ڈھی پڑی ہیں، اور کتنے کنویں بیکار پڑے اور کتنے محل گچ کیے ہوئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران خطبہ فرمایا کرتے، کہاں ہیں وہ خوبصورت چہرے، کہاں ہیں اپنی جوانیوں پر اترانے والے، کدھر گئے وہ بادشاہ جنہوں نے عالی شان شہر تعمیر کروائے اور انہیں مضبوط قلعوں سے تقویت بخشی، کدھر چلے گئے؟ میدان جنگ میں غالب آنے والے، بے شک زمانے نے ان کو ذلیل کر دیا،
اور اب یہ قبر کی تاریکیوں میں پڑے ہیں. جلدی کرو، نیکیوں میں سبقت کرو اور نجات طلب کرو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں قبر کی تاریکیوں کا احساس دلا کر خواب غفلت سے بیدار فرما رہے ہیں کہ شدت موت سہنا، تاریکی گور، اس کی وحشت، کیڑے مکوڑوں کی خوراک بننا، ہڈیوں کا بوسیدہ ہو جانا، تا قیامت قبر میں پڑے رہنا، اور حشر و حساب اعمال، ان تمام معاملات کو جاننے کے باوجود غفلت کی چادر تان کر سوئے رہنا یقیناً تشویشناک ہے. حضرت سیدنا ذوالنورین جامع القرآن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے قریب کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی. آپ سے اس بارے میں استفسار کیا گیا، سوال کیا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جنت و دوزخ کے تذکرے پر اتنا نہیں روتے، مگر جب کسی قبر کے قریب کھڑے ہوتے ہیں تو اس قدر گریہ و زاری فرماتے ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے. قبر والے نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ ہمارے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ ان کو دنیا ہی میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت کی بشارت دے چکے تھے، ان کو یعنی جنت کی بشارت مل چکی تھی. اس کے باوجود کس قدر ان کا خوف خدا تھا، اور ایک ہماری حالت کہ ہمیں اپنے ٹھکانے کا علم ہی، اس کے باوجود اپنے آپ کو ہم گناہوں کے دلدل میں دھساتے جا رہے ہیں، اور گناہوں کے انبار کے باوجود خوشیوں سے جھومے جا رہے ہیں، اور قبر کی دردناک پکار سے ہم یکسر غافل ہیں. کہ حضرت سیدنا فقیہ ابو اللیث سمرقندی حنفی علیہ رحمت اللہ القوی نقل فرماتے ہیں کہ قبر روزانہ 5 مرتبہ یہ ندا کرتی ہے، یعنی قبر روزانہ 5 مرتبہ اس طرح پکارتی ہے، اے آدمی تو میری پیٹ پر چلتا ہے حالانکہ میرا پیٹ تیرا ٹھکانہ ہے. اے آدمی تو مجھ پر عمدہ کھانے کھاتا ہے، ان قریب میرے پیٹ میں تجھے کیڑے کھائیں گے. اے آدمی تو میری پیٹ پر ہنستا ہے، جلد ہی میرے اندر آ کر روئے گا. اے آدمی تو میری پیٹ پر خوشیاں مناتا ہے، ان قریب مجھ میں غمگین ہوگا. اے آدمی تو میری پیٹ پر گناہ کرتا ہے، ان قریب میرے پیٹ میں مبتلائے عذاب ہوگا. قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار. یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی. میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا. تیری طاقت تیرا فن عہدہ تیرا کچھ نہ کام آئے گا. سرمایہ تیرا دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا. دل سے دنیا کی محبت دور کر، دل نبی کے عشق سے معمور کر. لندن و پیرس کے سفرے چھوڑ دے، بس مدینے ہی سے رشتہ جوڑ لے. منقول ہے کہ جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے اور اس پر 7 دن گزرتے ہیں تو روح اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے رب عز و جل مجھے اجازت عطا فرما کہ میں اپنے جسم کا حال دریافت کروں.
تو اسے اجازت مل جاتی ہے. پھر وہ اپنی قبر کی طرف آتی ہے، اسے دور سے دیکھتی اور اپنے جسم کو ملاحظہ کرتی ہے کہ وہ جسم متغیر ہے، یعنی بدلا ہوا ہے، اور اس کے نتھروں، منہ، آنکھوں اور کانوں سے پانی روا ہے. وہ اپنے جسم سے کہتی ہے بے مثال حسن و جمال کے بعد اب تو اس حال میں ہے. یہ کہہ کر روح چلی جاتی ہے. پھر 7 دن کے بعد اجازت لے کر دوبارہ قبر پر آتی اور دور سے دیکھتی ہے کہ مردے کے منہ کا پانی خون ملی پیپ، آنکھوں کا پانی خالص پیپ اور ناک کا پانی خون بن چکا ہے. تو روح اس سے کہتی ہے اب تو اس حال پر پہنچ چکا ہے. یہ کہہ کر روح پرواز کر جاتی ہے. پھر 7 روز کے بعد اجازت لے کر اسی طرح دور سے دیکھتی ہے تو حالت یہ ہوتی ہے کہ آنکھوں کی پتلیاں چہرے پر ڈھلک چکی ہے، پیپ کیڑوں میں تبدیل ہو چکی ہے، کیڑے اس کے منہ سے داخل ہو کر ناک سے نکل رہے ہیں. تب روح اپنے جسم سے کہتی ہے تو ناز و نعم میں پلنے کے بعد اب اس حال کو پہنچ چکا ہے. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور خاتمہ بالخیر فرمائے. حضرت سیدنا ضحاک علیہ رحمت اللہ الرزاق فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے استفسار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ زاہد کون ہے؟ تو آپ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص قبر اور گل سڑ جانے کو نہ بھولے، دنیا کی زینت چھوڑ دے، فنا ہونے والی زندگی پر باقی رہنے والی زندگی کو ترجیح دے، اور کل آنے والے دن کو اپنی زندگی میں گنتی نہ کرے، نیز اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے بے شک تم گردش ایام میں ہو اور موت اچانک آ جائے گی. جس نے بھلائی کا بیج بویا ان قریب وہ امید کی فصل کاٹے گا، اور جس نے برائی کاشت کی جلد ہی ندامت کی کھیتی پائے گا. ہر کاشتکار کے لیے اسی کی کھیتی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی عقل مند وہی ہے جو موت سے قبل موت کی تیاری کرتے ہوئے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لے اور سنتوں کا مدنی چراغ لے کر قبر میں جائے اور یوں قبر کی روشنی کا انتظام کر لے. ورنہ قبر ہرگز یہ لحاظ نہ کرے گی کہ میرے اندر کون آیا، امیر ہو یا فقیر، وزیر ہو یا اس کا مشیر، حاکم ہو یا محکوم، افسر ہو یا چپراسی، سیٹ ہو یا ملازم، ڈاکٹر ہو یا مریض، ٹھیکیدار ہو یا مزدور. اگر کسی کے ساتھ بھی توشائے آخرت میں کمی رہی، نماز قصدن قضا کی، رمضان شریف کے روزے بلا عذر شرعی نہ رکھے، فرض ہوتے ہوئے بھی زکوٰۃ نہ دی، حج فرض تھا مگر ادا نہ کیا، باوجود قدرت شرعی پردہ نافذ نہ کیا، ماں باپ کی نافرمانی کی، جھوٹ غیبت چغلی کی عادت رہی، فلمیں ڈرامے دیکھتے رہے، گانے باجے سنتے رہے، داڑھی منڈواتے یا ایک مٹھی سے گھٹاتے رہے، الغرض خوب گناہوں کا بازار گرم رکھا، تو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کی صورت میں سوائے حسرت و ندامت کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا. جبکہ جس نے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر لیا، جس کے بہت سے طریقے ہیں، جن میں سے یہ بھی ہے کہ جس نے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کی، رمضان مبارک کے علاوہ نفل روزے بھی رکھے، کوچا کوچا گلی گلی نیکی کی دعوت کی دھومیں بچائی، قرآن کریم کی تعلیم نہ صرف خود حاصل کی بلکہ دوسروں کو بھی دی، چوک درس دینے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کی، گھر درس جاری کیا، سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں باقاعدگی سے سفر کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر مسلمانوں کو بھی اس کی ترغیب دی، روزانہ مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ اپنے ذمہ دار کو جمع کروایا. اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے ایمان سلامت لے کر دنیا سے رخصت ہوا تو انشاءاللہ عز و جل اس کی قبر میں
حشر تک رحمتوں کا دریا موجیں مارتا رہے گا اور نور مصطفیٰ کے چشمے لہراتے رہیں گے. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم پیدا تو ہو ہی گئے، تو اب مرنا بھی پڑے گا. یقیناً مرنا پڑے گا. یقین ہے کہ مرنا پڑے گا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کے ہم نے جنازے دیکھے ہیں. دنیا میں آپ کو کوئی بھی پردادا شاید کسی کا مل جائے، مگر پردادا کا پردادا آپ کو نظر نہیں آئے گا. کسی بھی گھر میں آپ چلے جائیں تو آپ کو یہی ملے گا کہ ہمارے فلاں رشتہ دار کا انتقال ہوا ہے، ہمارے والد کا انتقال ہوا، ہمارے دادا کا انتقال ہوا، ہمارے پردادا کا انتقال ہوا، اوپر تک لے جائے ہر ایک کا انتقال ہی ہوا ہے. تو کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جسے موت واقع نہ ہو. بہرحال دنیا میں جو بھی آیا اسے مرنا پڑے گا. مرنا تو پڑے گا، مرنے کا تو یقین ہے، مگر یہ معلوم نہیں کہ موت کہاں آئے گی. یہ معلوم نہیں، یہ کنفرم نہیں کہ آیا کہ ہمیں کفن ملے گا یا نہیں، آیا ہماری لاش سلامت ہوگی یا نہیں. کہ بعض اوقات شیر کھا جاتا ہے، بعض اوقات ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. بہرحال ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اب جب ہم دنیا میں آ گئے تو ہمیں مرنا تو پڑے گا، مگر ہم گناہگاروں کا کیا بنے گا کہ موت کی تکالیف اور قبر میں مدتوں گلتے سڑتے رہنے ہی پر اکتفا نہیں، بلکہ قبروں سے دوبارہ اٹھنا اور قیامت کا بھی سامنا کرنا ہے. اور قیامت کا دن سخت ہولناک ہے اور اس میں کئی دشوار گزار گھاٹیاں ہیں. تو یہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قیامت کے بھیانک منظر کا تصور جمانے کی کوشش کیجئے. ستارے جھڑ جائیں گے اور چاند و سورج کے بے نور ہونے کے باعث گپ اندھیرا چھا جائے گا، مگر روشنی ختم ہونے کے باوجود تپش برقرار رہے گی. اہل محشر اسی حالت میں ہوں گے کہ اچانک آسمان ٹوٹ پڑے گا اور اس کے پھٹنے کی آواز کس قدر بھیانک ہوگی، اس کا ذرا تصور کیجئے. پہاڑ دھلی ہوئی روئی کی طرح اڑ جائیں گے اور لوگ ایسے ہوں گے جیسے پھیلے ہوئے پتنگے. کوئی کسی کا پرسارے حال نہ ہوگا، بھائی بھائی سے آنکھ نام ملائے گا، دوست دوست سے منہ چھپائے گا، بیٹا باپ سے پیچھا چھڑائے گا، شوہر بیوی کو دور ہٹائے گا اور بیٹا ماں کا بوجھ نہ اٹھائے گا. الغرض کوئی بھی کسی کے کام نہ آئے گا. سنو دل کے کانوں سے سنو. 30 پارے کی سورۃ القاریہ میں قیامت کی اس طرح منظر کشی کی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. ترجمہ کنز الایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، دل دہلانے والی. کیا وہ دہلانے والی؟ اور تو نے کیا جانا دہلانے والی؟ جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھن کی اون، تو جس کی تولے بھاری ہوئی وہ تو من ماتے عیش میں ہے، اور جس کی تولے ہلکی پڑی وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے. اور تو نے کیا جانا کیا نیچا دکھانے والی؟ ایک آگ شعلے مارتی. حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت ماں اپنے بیٹے سے ملے گی اور کہے گی، اے بیٹے کیا تو میرے پیٹ میں نہ رہا؟ کیا تو نے میرا دودھ نہ پیا؟ بیٹا عرض کرے گا، اے میری ماں کیوں نہیں؟ اس پر ماں کہے گی، بیٹا
میرے گناہوں کا بوجھ بہت بھاری ہے، اس میں سے تو صرف ایک گناہ ہی اٹھا لے۔ تو بیٹا کہے گا میری ماں مجھ سے دور ہو جا، مجھے اپنی فکر لاحق ہے، میں تیرا یا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان تکلیفوں کے علاوہ بھوکے پیاسے رہنے اور حساب و کتاب کی تکالیف کا بھی سامنا کرنا ہوگا۔ وہاں پر عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، جو مقربین ہوں گے انہی کو سایہ نصیب ہوگا۔ ان کے علاوہ لوگ سورج کی گرمی میں سسکتے بلکتے ہوں گے، کثرت ازدحام کے باعث ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوں گے، نیز گناہوں کی ندامت، سانسوں کی حرارت، سورج کی تمازت اور خوف و دہشت کے سبب پسینہ بہہ کر زمین پر 70 گز تک جذب ہو جائے گا۔ پھر لوگوں کے گناہوں کے مطابق کسی کے ٹخنوں، کسی کے گھٹنوں، بعضوں کے سینوں اور بعضوں کے کانوں کی لو تک چڑھے گا، اور کوئی بدنصیب تو اس پہ ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پارہ 30 سورۃ المطففین کی 6 آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، ترجمہ کنز ایمان، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ پھر فرمایا قیامت کے دن بعض لوگوں کا پسینہ اس قدر ہوگا کہ نصف یعنی آدھے کانوں تک پہنچ جائے گا۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج زمین سے قریب ہو جائے گا تو لوگوں کا پسینہ بہے گا، بعض لوگوں کا پسینہ ان کی ایڑیوں تک، بعض کا آدھی پنڈڑیوں تک، بعض کا گھٹنوں تک، کچھ کا رانوں تک، کچھ لوگوں کا کمر تک، اور کچھ کا کاندھوں تک، اور کچھ کا گردن تک، اور کچھ کا منہ تک پہنچے گا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے اشارہ فرمایا کہ وہ ان کو لگام دے گا اور بعض کو پسینہ ڈھانپ لے گا، اور آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک کو سر انور پر رکھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پارہ 30 سورۃ المطففین کی 6 آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، ترجمہ کنز ایمان، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ پھر فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ تعالی تم سب کو 50,000 سال والے یعنی قیامت کے دن جمع فرمائے گا، جیسے ترکش میں تیر جمع کیے جاتے ہیں، پھر تمہاری طرف نظر نہیں فرمائے گا۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں تمہارا اس دن کے بارے میں کیا خیال ہے جب لوگ 50,000 سال کی مقدار اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے، اس میں نہ تو ایک لقمہ کھانے کو ملے گا اور نہ ہی ایک گھونٹ پانی ملے، حتیٰ کہ جب پیاس سے ان کی گردنیں لٹک جائیں گی اور بھوک سے ان کے پیٹ جل جائیں گے تو انہیں جانب دوزخ لے جا کر کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ تھک ہار کر باہم کلام کریں گے کہ آؤ اللہ کی بارگاہ میں کسی کو سفارش کے لیے درخواست کریں۔ اس طرح وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف رخ کریں گے، مگر وہ جس نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیں گے وہ انہیں فرمائیں گے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، مجھے میرے اپنے معاملے نے دوسروں سے بے نیاز کر دیا ہے۔ نیز عذر کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج سخت عذاب فرمایا ہے کہ اس قدر غضب، نیز عذر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آج سخت غضب فرمایا ہے کہ اس قدر غضب اس سے پہلے کبھی نہ فرمایا اور نہ کبھی آئندہ فرمائے گا۔ حتیٰ کہ محبوب رب العزت، تاجدار رسالت، نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی اجازت ملے گی ان کی شفاعت فرمائیں گے، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قیامت کی ہولناکیوں اور اہل محشر کی تکلیفوں کی تو یہ ایک جھلک ہے،
اور یہ پریشانیاں بھی حساب و کتاب اور جہنم کے عذاب سے پہلے ہیں. ذرا غور تو کیجئے کہ آج اگر ذرا سی گرمی بڑھ جائے تو ہم تڑپ اٹھتے ہیں. اگر بجلی چلی جائے تو اندھیرے میں ہم پر وحشت طاری ہو جاتی ہے. ایک وقت کے کھانے میں تاخیر ہو جائے تو بھوک سے نڈال ہو جاتے ہیں. شدت پیاس میں پانی نہ ملے تو سسک جاتے ہیں. گرمیوں میں حبس ہو جائے یعنی ہوا چلنا رک جائے تو بے قرار ہو جاتے ہیں. سورج کی تپش کے سبب پسینے کی کثرت ہو تو بل بلا اٹھتے ہیں. ٹریفک جام ہو جائے تو بیزار ہو جاتے ہیں. آنکھ میں اگر گرد کا ذرہ پڑ جائے تو بے چین ہو جاتے ہیں. والد صاحب ڈانٹ دے تو بری طرح جھیپ جاتے ہیں. استاد جھڑک دے تو سہم جاتے ہیں. اگر نماز قضا کرنے کے سبب آگ کا عذاب دے دیا گیا تو کیا کرو گے؟ رمضان المبارک کا روزہ ترک کرنے کی وجہ سے اگر بھوک پیاس مسلط کر دی گئی، زکوٰۃ نہ دینے کے باعث اگر دہکتے ہوئے سکے جسم پر داغ دیے گئے، بدنگاہی کرنے کے سبب اگر آنکھوں میں آگ بھر دی گئی، لوگوں کی خفیہ باتیں، گانے باجے، غیبتیں، گندے چٹکلے وغیرہ سننے کے سبب اگر کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا گیا، ماں باپ کی نافرمانی اور قطع رحمی کے باعث عذاب میں مبتلا کر دیے گئے تو کیا کریں گے؟ اب بھی وقت ہے، مان جائیے. قیامت کی راحت اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حصول کے لیے سچے دل کے ساتھ گناہوں سے توبہ کر لیجئے. کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قیامت کے 50,000 سالہ دن میں جہاں کفار ناقابل برداشت تکالیف سے دوچار ہوں گے، وہاں مومنین پر جھوم جھوم کر رحمتیں برس رہی ہوں گی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ قیامت کا دن مومن پر آسان ہوگا، حتیٰ کہ دنیا میں فرض نماز کی ادائیگی سے بھی تھوڑا وقت معلوم ہوگا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر اسی طرح غفلت بھری زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہو گئے اور گناہوں کے باعث اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے اور اگر ایمان برباد ہو گیا تو خدا کی قسم سخت پچھتاوا ہوگا. چنانچہ قرآن پاک میں سورۃ النازعات کی آیت نمبر 34 تا 41 میں فرمایا جا رہا ہے، ترجمہ کنز الایمان، پھر جب آئے گی وہ عام مصیبت سب سے بڑی، اس دن آدمی یاد کرے گا جو کوشش کی تھی، اور جہنم ہر دیکھنے والے پر ظاہر کی جائے گی. تو وہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اور وہ جو اپنے رب عز و جل کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے. یا رب مصطفیٰ، ہمیں موت و قبر و حشر کی تیاری کی توفیق عطا فرما، ہمارا ایمان سلامت رکھ اور نزع روح میں آسانی دے. سکرات میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نصیب فرما. نزع کے وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا، نزع کے وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا. نزع کے وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا. تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب. گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی
تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی. ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب. ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا. قبر میں نام محمد کے نظارے ہوں گے. اللہ قبر میں گئے نام محمد کے نظارے ہوں گے. تک کے سے میں ہر ہوں گا یا رب. حشر تک کے سے میں ہر ہوں گا یا رب. گر تیرے
یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھ، یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ میٹھے اسلام بھائیوں، واقعی مرنا تو ہے، ہمیں دنیا سے جانا ہے، تو کیوں نہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی قبر کی تیاری کر لیں، آخرت کی تیاری کر لیں۔ اور واقعی عقل مند شخص وہی ہے کہ جو جہاں جتنا رہنا ہے اتنی تیاری وہاں کے لیے، اور جتنا زیادہ رہنا ہے اتنی تیاری وہاں کے لیے کرے۔ تو ہمیں دنیا میں تھوڑا سا رہنا ہے، اور جبکہ آخرت میں زیادہ رہنا ہے، تو ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے آخرت کی۔ تو آئیے نیت کیجئے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اگر اب تک جو نمازیں قضا ہوئی ہیں تو ان کا حساب لگا کر قضا کر لیجئے، اور اللہ تبارک و تعالی سے توبہ بھی کر لیجئے۔ اور قضا عمری کا طریقہ جاننے کے لیے نماز کے احکام میں رسالہ موجود ہے، قضا نمازوں کا طریقہ۔ اسی طرح اگر رمضان کے روزے بھی چھوڑیں تو اس کی بھی نیت کر لیجئے کہ آج کے بعد ہم رمضان کا روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور اب تک جتنے روزے چھوڑے ہیں ان کی بھی قضا کر لیجئے، اور اب تک جو جو گناہ کیے ہیں سب گناہوں سے توبہ کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بہت بڑی ہے۔ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو رب تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ تواب ہے، وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ تو آئیے اس کی بارگاہ میں توبہ کیجئے، اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، اور آئندہ اپنی زندگی
نیکیوں کے مطابق، سنتوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کیجیے. اور واقعی عافیت اسی میں کہ ہم اپنی زندگی اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت میں گزاریں، ان کی فرما برداری میں گزاریں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں گزاریں. یعنی انہوں نے جو کام کیے وہ کام کرتے ہوئے ہم گزاریں، یعنی ان کے طریقوں پر چلتے ہوئے، ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، کہ اسی میں دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب ہوں گی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت پھیلانے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. لگے ہاں تو یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمیں خود بھی نیکیاں کرنی ہے، ہمیں خود بھی نیک کام کرنے ہیں، ہمیں خود بھی گناہوں سے بچنا ہے اور گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی نیکیاں کروانی ہے. ہمیں خود بھی نماز پڑھنی ہے، دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی نمازی بنانا ہے. ہمیں خود بھی سنتوں پر عمل کرنا ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی سنتوں کا عامل بنانا ہے. تو ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنی ہے، ہمیں سنتیں عام کرنی ہے، ہمیں سنتوں کا مبلغ بننا ہے. تو آئیے، یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں، اور اگر مشکل ہو بھی بالفرض تو اگر ایسا کوئی ماحول میسر ہو جائے، ایسا کوئی درجہ میسر ہو جائے، ایسے لوگ اگر میسر ہو جائیں تو یہ کام بھی آسان ہو جاتا ہے. جیسے اگر کوئی اکیلا سبق پڑھتا ہے، ایک شخص اکیلا پڑھتا ہے اور ایک شخص کلاس میں پڑھتا ہے، تو ہوتا یہی ہے کہ بعض اوقات جو نا کلاس میں پڑھنے سے سمجھ آ جاتا ہے، کیونکہ وہاں اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک ماحول ہوتا ہے اور بندے کی توجہ بھی لگی رہتی ہے پڑھائی کی طرف. ورنہ جو بندہ اکیلا پڑھتا ہے تو ہوتا یہی ہے کہ اس کی توجہ نہیں جاتی، وہ سبق یاد نہیں کر پاتا، یا تو وہ سمجھتا بھی نہیں ہے بعض اوقات. تو وجہ یہ ہے کہ وہ ایک پڑھائی کے ماحول سے دور ہے، وہ اس ماحول میں نہیں ہے، وہ اکیلا ہے. اور جب کلاس میں ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ پڑھتا بھی ہے، پوزیشن بھی لیتا ہے، امتحان بھی دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. تو پتہ چلا کہ ماحول کا ایک اثر ہے. تو بندہ جس ماحول میں اپنے آپ کو ڈھال لے، جس ماحول میں رہتا ہے، تو اس ماحول کا اثر اس پر ضرور آتا ہے. اور حدیث پاک میں بھی یہ کیا صحبت و مؤثرہ، کہ صحبت جو وہ اثر رکھتی ہے. تو اگر ابھی تو جنہوں نے توبہ کر لی، نیکیاں کرنے کی نیتیں کر لیں، نماز ادا کرنے کی نیتیں کر لیں، نماز قضا کرنے کی نیتیں کر لیں، روزہ رکھنے کی نیتیں کر لیں، گناہوں سے بچنے کی نیتیں کر لیں، مگر چونکہ ابھی ایک ماحول بنا ہوا ہے، جب بندہ اس ماحول سے دور ہوتا ہے، تنہائی میں آتا ہے یا ماحول سے دور آتا ہے یا برے دوستوں کی صحبت میں جاتا ہے، تو اب شیطان اپنا حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جو نیت اس نے کی تھی، شیطان اب رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اسے پیچھے ہٹاتا جاتا ہے. تو میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس پرفتن دور میں آپ کے سامنے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول موجود ہے کہ اس مدنی ماحول میں رہتے ہوئے نمازیں پڑھنا آسان ہو جاتی ہیں، فرائض پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. صرف عمل کرنا نہیں بلکہ نمازیں سکھائی بھی جاتی ہے کہ کس طرح نماز ادا کرنی ہے، کس طرح فرائض ادا کرنے ہیں، زکوٰۃ کے کیا احکام ہیں، حج کا کیا طریقہ ہے، روزے کے کیا طریقے ہیں. یہ سب اس مدنی ماحول میں الحمدللہ عز و جل سکھایا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی سنتوں پر گزارنے کا بھی طریقہ سکھایا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی سکھائی جاتی ہے. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آئیے، آ جائیے. اگر قبر و حشر میں کامیابی چاہتے ہیں، اگر اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہتے ہیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم، تو آ جائیے، اس مدنی ماحول میں آ جائیے اور اس مدنی ماحول کے بن کر رہ جائیے کہ بس اب اس مدنی ماحول میں آ گئے، بس تو آ گئے. اب انشاءاللہ عز و جل ہمارا جنازہ بھی اسی مدنی ماحول ہی سے اٹھے گا. تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، چونکہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان جہاں بھی ہو وہ مبلغ ہے. تو میں آپ سب سے عرض کرتا ہوں
جو بھی مجھے سن رہے ہیں کہ وہ مدنی ماحول سے وابستہ تو ہو جائیں مگر مدنی ماحول سے عملاً وابستہ ہوں. عملاً وابستگی کیا ہے؟ یعنی مدنی ماحول کی کوئی بھی ذمہ داری لے لیں، کیونکہ ذمہ داری ایک استقامت کا ذریعہ ہے. کیونکہ جب ہم نے اپنی قبر روشن کرنی ہے، جب ہمیں آخرت میں ہم بآسانی پار کر لیں، بآسانی قیامت میں ہمارے لیے آسانی ہو، تو ظاہر ہمیں اچھے ماحول میں رہنا پڑے گا، ہمیں اچھوں کی صحبت میں رہنا پڑے گا. اور جب ہم اچھے ماحول میں رہیں گے تو سنتوں پر عمل کرنا آسان ہوگا، نیکیوں پر عمل کرنا آسان ہوگا، نمازیں پڑھنا آسان ہوگا. تو اب یہ ہے کہ جب ذمہ داری ہوگی نا تو ذمہ داری استقامت کا ایک ذریعہ ہے. تو جو اسلام بھائی جن کے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ہے وہ آج نیت کر لیجئے کہ ہم انشاءاللہ عز و جل اس مدنی ماحول میں 12 مدنی کاموں میں سے کسی بھی ایک کام کی تو کم از کم ضرور ذمہ داری لیں گے. اور ایک مدنی کام ہے جو کہ سب سے آسان بھی ہے لینا، تو ظاہر ہے کہ بڑی سے بڑی ذمہ داری لینی چاہیے، اللہ توفیق دے. ایک مدنی کام، مدنی درس. سب سے 12 مدنی کاموں میں سے سب سے آسان مدنی کام کیا ہے؟ مدنی درس. کہ اس میں دیکھیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے درس دینے کا طریقہ بھی لکھ دیا ہے کہ درس کس طرح دینا ہے. اچھا، درس کے بعد کس طرح دعا کرانی ہے یہ بھی اسے لکھا ہوا ہے کہ کیا دعا میں کیا جملے کہنے، وہ پوری یعنی پوری دعا لکھی ہوئی ہے. اور اگر کوئی دیکھ کر اگر دعا کرے تو کوئی حرج نہیں، کر سکتا ہے. تو آپ نیت کر لیجئے کہ جو اسلام میں اب تک درس نہیں دیتے تو نیت کر لیجئے کہ ہم انشاءاللہ عز و جل روزانہ مدنی درس دیں گے انشاءاللہ. اور یہ خیال رہے کہ جہاں آپ کے ذمہ دار کہیں نا وہاں درس دینا ہے. کیونکہ تنظیم ہے نا، نظم و ضبط ایک تحریک ہے، یہ ایک تنظیم ہے، نظم و ضبط ہے اس میں. اور چونکہ ذمہ دار کو معلوم ہوگا کہ کہاں مسجد خالی ہے، درس دینے والے سے خالی ہے. اور دوسرا ہے کہ ذمہ دار کو معلوم ہوگا کہ کہاں درس دینا ہے، کہاں نہیں دینا، اور کس طرح دینا ہے، کس طرح نہیں دینا. اور ذمہ دار زیادہ جانتا ہے کہ کس کی کہاں ڈیوٹی لگانی ہے، کس کی کہاں ذمہ داری لگانی ہے. تو جو ذمہ دار کہے نا ان کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے مدنی درس اور جو 12 مدنی کام ہے نا، یا جو بھی ذیلی مشاورت نگران بنائے ذمہ دار، بس اس پر آپ عمل کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب. توبوا الی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھا، یہ شاید میرے منہ سے یہ نکل گیا کہ ابھی ہم نے توبہ کی اور نماز قضا کرنے کی نیت کی. تو مجھے بولنا یہ تھا کہ ابھی ہم نے توبہ کی اور جو نماز قضا ہیں ان کو ادا کرنے کی نیت کی. اور اب جو بھی نماز فرض ہوں جیسے فجر، جنہوں نے عشاء ادا نہیں کی ان پر تو ظاہر ہے کہ عشاء کی فرض ہے، تو یوں نماز ادا کرنے کی نیت کی، اور جو نماز قضا ہیں ان کی قضا کرنے کی نیت کی. یہ مجھے کہنا تھا. جزاک اللہ خیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مسلمان کا سب سے قیمتی اثاثہ اس کا ایمان ہے، اور ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ کسی پیر کامل کے ذریعے بیعت ہو جانا بھی ہے. پیران پیر، روشن ضمیر، کتب ربانی، شہباز لا مکانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، الشیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ
سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں بیعت کرواتے ہیں، اور آج الحمدللہ عز و جل ہمارے پاس جان نشین امیر اہل سنت شہزادہ عطار حاجی عبید احمد رضا المدنی موجود ہیں۔ ہم نے ان کا بیان بھی سنا، اور امیر اہل سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ نے جانشین امیر اہل سنت یعنی شہزادہ عطار کو بیعت کی اجازت بھی عطا فرمائی ہے، یعنی یہ اپنے ذریعے امیر اہل سنت اور امیر اہل سنت کے ذریعے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک کا مرید بنا سکتے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، موقع اچھا ہے، شہزادہ عطار جانشین امیر اہل سنت کے ذریعے آئیے غوث پاک کے سلسلے میں بیعت بھی ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کا خوبصورت انداز ہے کہ بیعت سے پہلے توبہ بھی کرواتے ہیں۔ ابھی ہم نے حدیث پاک سنی، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو آئیے اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرتے ہیں اور امیر علیہ سنت کے ذریعے غوث پاک کے مرید بھی بنتے ہیں۔ جانشین امیر علیہ سنت شہزادہ عطار جیسے فرماتے جائیں، آپ یہ الفاظ دہرا لیں۔ میں جانشین امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم سب کو توبہ بھی کروا دیں اور غوث پاک کے سلسلے میں مرید بھی بنا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدوں پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا۔ امیر اہل سنت کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ یا نور اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بیعت بھی ہو گئے، اور امیر علیہ سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے مریدین اور طالبین کے لیے ایک شجرہ شریف بھی مرتب کیا ہے، جس میں مختلف اوراد و وظائف ہیں، مختلف اعمال ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس شجرہ شریف کی برکتیں بے شمار ہیں۔
اب اس شجرہ شریف کے اوراد و وظائف پڑھنے کی مرید اور طالب ہونے والوں کو اجازت بھی حاصل ہو گئی ہے. یہ شجرہ شریف مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب بھی کیا جا سکتا ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے اس شجرہ شریف کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے, پرنٹ آؤٹ بھی نکالا جا سکتا ہے. اس کے اوراد و وظائف کو اپنے معمولات میں شامل کریں. اور میرے وہ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین جنہوں نے ابھی الحمدللہ توبہ کی سعادت بھی حاصل کی اور شہزادہ عطار کے بیان میں ہم نے درس کی نیت بھی کی اور دیگر مدنی کاموں میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں ساتھ دینے کی, حصہ لینے کی جو ہے وہ نیت کی, تو میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ اس پر استقامت پانے کے لیے جب وہ اپنے آپ کو عملی طور پر جو ہے وہ مدنی کاموں میں لگا لینا چاہیے. اور یہ ایک بہترین ذریعہ ہے اپنی عادات کو اچھا